بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج میں انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے لیکچر نمبر 7 اسلامیات، اس سے پہلے ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیات پر سٹڈی کی، تو اب ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں سٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، اللہ جل مجدہ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ان تمام انبیاء کو فرداً جتنی خصوصیات اور جتنے نوازشات انعامات سے نوازا گیا، جتنے ان کو معجزات عطا کیے گئے، وہ سب بیک وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں، کہ وہ سب جتنے تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے، معجزات سے نوازا، خصوصیات سے نوازا، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ عزیز طلباء، یوں تو حضور علیہ السلام کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا، جن کا احاطہ ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا۔ امام بوصیری رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنے قصائد کے اندر لکھا کہ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کہ آپ کے وصف کی کوئی حد نہیں، آپ کی خصوصیات کی کوئی حد نہیں، لیکن یہاں پہ ہم امتحانی نقطۂ نگاہ سے اور سلیبس کے مطابق چند ایک خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت عمومیت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا صبح قیامت تک رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ کسی خاص ملک یا کسی خاص قوم کے لیے ان کو بھیجا گیا، لیکن جب حضور علیہ السلام آپ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت یہ یوں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی جو شریعت ہے یہ تا صبح قیامت چلے گی، اور اسی پر لوگ عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، کہ جمی حضور علیہ السلام کے پہلے امتی، آپ کے پہلے پیروکار سے لے کر قیامت تک آخری امتی تک اس کے درمیان کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی شریعت تمام لوگوں تک قیامت تک یہ چلے گی، کہ عمومیت پہلے انبیاء کے میں یہ تھا کہ ایک نبی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اس کے بعد نئے نبی آتے، ان کی شریعت پر عمل کیا جاتا۔ تو حضور علیہ السلام کی شریعت کے اندر عمومیت ہے کہ یہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا صبح قیامت تک رہے گی۔ اور دوسری خصوصیت پہلی شریعتوں کا نسخ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جب آپ اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ سب کی سب منسوخ کر دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر عزیز طلباء تشریف لے آئے تو اس کے بعد اگر کوئی کسی اور دین پر رہے گا، جس طرح کہ
دین عیسوی پر آئے لوگ موجود ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور کوئی بھی الغرض کسی بھی دین کی اگر پیروی کرے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی دین چلے گا وہ دین اسلام ہے، اگر کوئی اس کے بغیر عمل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور وہ شخص مسلمان مومن نہیں کہلائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری خصوصیت کاملیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہوگی، آپ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، کہ جتنے بھی انسان اب قیامت تک آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دین پر عمل کریں گے، اور یہ دین جو ہے وہ ان تمام انسانوں کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے اندر نئی چیز، نئی کوئی بات داخل کرنا چاہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس دین کی کاملیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دین کی تکمیل ہوگی تو آپ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا کہ جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اب کوئی اور دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی نئے دین کو قبول کرے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس دین کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں فرمائے گا۔ اور خصوصیت حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء پر عزیز طلباء جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، تورات، انجیل، زبور انبیاء پر نازل ہوئی، لیکن ان کتابوں کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، اور وہ کتابیں ناپید ہو چکی۔ لوگوں نے ان کے اندر اپنی طرف سے ایسی چیزوں کو داخل کر دیا کہ جس میں صحیح اور غلط کا امتیاز جو ہے وہ ممکن نہ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید برہان رشید نازل فرمایا، اس کی حفاظت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم جو ہے یہ جامع ہے، اور یہ تا صبح قیامت اس کے قانون پر عمل کیا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور کی شریعت بھی قیامت تک چلے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب بھی تا صبح قیامت چلے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور آج دیکھ لیں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کتاب کے اندر اس کی زیر زبر پیش کسی کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ آج حفاظ کے سینوں کے اندر بھی موجود ہے، کتابی شکل کے اندر بھی قرآن موجود ہے عزیز طلباء، لیکن کیوں محفوظ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور حضور کی شریعت تا صبح قیامت چلنے والی ہے، اور اس قرآن پر تا صبح قیامت عمل کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہونے والا صحیفہ انقلاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آگے ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، کہ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام فرمایا گیا، کہ ہر دور کے اندر محدثین کی ایک ایسی جماعت موجود رہی کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو تھی وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے لیے آپ نے وقف کر دی، اور اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی حفاظت فرمائی۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، وہ کتابی شکل کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہاں پر کچھ لوگوں نے ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آج بھی لوگوں کے سینے کے اندر بھی موجود ہیں، اور کتابی شکل کے اندر بھی اس اصلی حالت کے اندر موجود ہیں۔ تو عزیز طلباء،
یہ سنت نبوی کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے محدثین سے کروائی، اور ہر دور کے اندر ایسی جماعتیں موجود رہیں کہ جس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، کیونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اگلی خصوصیت ہے ہمہ گیری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض ایک نظری نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی آپ نے سب سے پہلے اس پر خود عمل کیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے پھر عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنی بھی آپ نے اپنی تعلیمات پیش کی، آپ کے بچپن کے زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئے۔ اور آگے ہے جامعیت۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء آتے اور جب ایک دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اس کی جگہ نئے نبی آتے اور آ کر لوگوں کو دین کی طرف لاتے، لوگوں کو احکام الہی کی تبلیغ فرماتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی آپ کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، لیکن حضور کی رسالت جو ہے یہ تا صبح قیامت تک رہے گی۔ یہ پہلے انبیاء کی طرح کسی خاص دور یا قوم کے لیے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے وہ آتے، لیکن حضور علیہ السلام تا صبح قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کے بعد تک بھی آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی تعلیمات جو ہے وہ تا صبح قیامت اس پر عمل کیا جائے گا۔ آگے ہمارے سبق کا نہایت اہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ دنیا مختلف ہر طرح کے فتنوں کا شکار ہے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا عزیز طلباء، یہ ختم نبوت والا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر بات ہے۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی کر دی گئی تو انسان جو ہے وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا آخری نبی، اور یہ اس کے بارے میں کسی سے دلائل مانگنا یا کوئی اور اس طرح کے معاملات کرنا، یہ بھی شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمام کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ عزیز طلباء، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل اور آپ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی حفاظت فرما کر یہ واضح لوگوں کو پیغام دیا اپنے بندوں کو کہ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لا سکتا، اور حضور نے خود فرمایا
کہ میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، جھوٹا، لعین، خبیث تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس بات پر پختہ ایمان رکھا جائے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، چمکتے سورج کی طرح واضح ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی دوسرے نبی کو مانے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ سورج کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی کوئی شخص کوئی چھوٹی موم بتی لے اور کہے کہ اس کی روشنی زیادہ ہے، یہ بات اس طرح ہوگی، اور وہ موم بتی بھی ایسی ہو کہ جو سورج کے سامنے بجھی ہوئی لگتی ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ جو ہے یہ نہایت اہم اور خاص بات ہے آج کے ہمارے اس ٹاپک کی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، اجماع امت سے بھی بات ثابت ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ قرآن سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس ختم نبوت کے منصب پر فائز کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا، تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی، حضور نے اپنے اسماء گرامی کو بیان فرمایا انا محمد انا احمد انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب، اور عاقب کا معنی حضور نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس لہ بعدہ نبی، کہ میرے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عاقب کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی اس کائنات کے اندر تشریف نہ لائے۔ اور اجماع امت اور صحابہ کا اجماع کہ حضور علیہ السلام کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور اقدس کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ اپنے بنائے ہوئے قانون کو بھی آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ آج کوئی بدری ہو یا غیر بدری، سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنایا تھا کہ اگر اب جو بھی جنگ لڑی جائے گی اس کے اندر بدری صحابی شریک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں اور یہ ہم ان کو اپنی زیارت کے لیے رکھیں گے۔ تو جب حضور کی ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سب صحابہ سے یہ فرمایا کہ آج کوئی بدری ہو یا غیر بدری، وہ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے مقابلے کے اندر پہنچے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقت، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے انا خاتم النبیین، مجھے خاتم النبیین بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کے اندر نہایت اہم جو ٹاپک تھا وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات کے بارے میں اسٹڈی کی۔ سب سے پہلی خصوصیت عمومیت، پہلی شریعتوں کا نص، کاملیت، حفاظت کتاب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ہماگیری، جامعیت، ختم نبوت۔ آپ سے شارٹ کوسچن کے اندر ان میں سے فردن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ عمومیت کے بارے میں آپ بتا دیں، یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی۔ اور یہ ایک مکمل ٹاپک جو ہے یہ لانگ کوسچن ہے، ہماری امتحانی نقطۂ نگاہ سے کتاب پیپر کے اندر پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں، اور فقط یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا ختم نبوت کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔